امام مہدی ایک شخصیت جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیش گوئی فرمائی تھی۔ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا کی تقریباً ہر مذہب میں ایک نجات دہندہ کے آنے کا ذکر موجود ہے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو یا ہندو، سب ایک ہی ہستی کا انتظار کر رہے تھے۔ کون؟ جو دنیا کو ظلم سے نجات دلائے گی۔ کچھ مسلمان علماء کا کہنا ہے کہ امام مہدی کا تصور ایک خیالی بات ہے اور یہ دراصل یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک سازش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سازش اس لیے کی گئی تاکہ مسلمان اپنی موجودہ مشکلات اور ظلم کے خلاف جدوجہد نہ کریں اور یاد رکھیے صرف امام مہدی کا انتظار میں بیٹھے رہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امام مہدی کا آنا صرف ایک داستان ہے یا واقعی ایک شخصیت آئے گی جو دنیا کو ہلا کر رکھ دے گی؟ یہود کی تاریخ میں بھی ایک بڑی سازش کی کہانی سنائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 70 سال بعد رومی سلطنت نے فلسطین پر قبضہ کیا۔ رومی مشرک تھے اور یہودی وحدانیت کے قائل تھے، اسی لیے ان کے درمیان سخت ٹکراؤ تھا۔ رومیوں نے یہودیوں پر ظلم بڑھا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے بغاوت کی۔ اس کے نتیجے میں رومی جرنیل ٹائٹس نے یروشلم کا محاصرہ کیا، شہر کی تمام راہیں بند کر دی اور بھوک کی ایک ایسی نوبت آ گئی کہ یہودی مائیں اپنے بچوں کا گوشت پکا کر کھانے پر مجبور ہو گئے۔ جب ٹائٹس کی فوج یروشلم میں داخل ہوئی تو یہودیوں کے مقدس معاہد سعید کو جلا دیا اور لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا۔ بچے 11 لاکھ یہودی مارے گئے اور جو بچے وہ روم لے کر جا کر غلام بنا دیے گئے اور بوڑھے عورتیں کوئی نہیں بچا۔ اس دن تقریباً غلاموں کی قیمت اتنی کم ہو گئی کہ جانوروں نے جتنی ہو گئی۔ اور ان مظالم کے بعد یہودیوں میں یہ عقیدہ پھیل گیا۔ کون سا عقیدہ؟ کہ ایک دن ایک نجات دہندہ آئے گا جو انہیں غلامی سے نجات دلائے گا اور دوبارہ طاقتور بنائے گا۔ ان کی کتاب تورات میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن حقیقت میں وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہیں سب سے پہلے یہودیوں نے جھٹلایا۔ اسی طرح عیسائیوں کی کتاب انجیل میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا، جس کا حوالہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا۔ یاد رکھیں، ہندو مذہب میں بھی ایک عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ان کے دیوتا وشنو کے 10 اوتار آئیں گے، لیکن ان میں سے 9 آ چکے اور آخری اوتار کلکی ابھی آنا باقی ہے جو دنیا سے ظلم ختم کرے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کلکی کے بارے میں جو نشانیاں ہندو مذہب کے میں بیان کی گئی وہ تمام نشانیاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری اترتی ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ہندو کا 10واں اوتر دراصل حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ جب اسلام آیا، مسلمانوں نے دنیا میں اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے طاقت حاصل کی اور اسی لیے انہوں نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ عباسی خلافت کے دور میں مسلمانوں نے دنیا کے آدھے سے زیادہ حصے کو فتح کیا اور علم و ترقی کی بلند چوٹیوں تک پہنچے، جسے آج بھی اسلامی سنہری دور کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہی وقت امام مہدی کا آنے کا ہوگا اور امام مہدی اس وقت ظہور کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے، جیسے آج بھی اسلامی سنہری دور کہا جاتا ہے، جہاں تک دنیا بھر کے مذاہب اور عباسی خلیفہ ہارون رشید نے بغداد میں بیت الحکمت، یونانی فلسفیوں، ایرانی سائنسدانوں نے اور ہندوستانی ریاضی دانوں کی کتابیں عربی میں ترجمہ کی گئی۔ یہی مسلمان کا غیر مسلموں کے ساتھ زیادہ رابطہ ہوا اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ امام مہدی کا تصور بھی دیگر مذاہب کے اثر سے مسلمانوں میں پھیلا، لیکن حقیقت اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث میں بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن قرآن میں بار بار فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اصل ہدایت ہے اور نبی کی اطاعت تبھی ہوگی جب ہم احادیث کو مانیں۔ اگر کوئی حدیث کا انکار کرے تو وہ قرآن کی صحت کو بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ اگرچہ بخاری، اگرچہ مسلم میں امام مہدی کا ذکر نہیں، لیکن دیگر احادیث کی کتابوں میں امام مہدی کے بارے میں تفصیل سے ابواب موجود ہے کہ وہ کون ہیں، کب آئیں گے اور کیسے دنیا کو فتح کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے، احادیث کو ماننا ضروری ہے۔ اگر ہم احادیث سے انکار کریں تو
پھر امام مہدی کا واقعہ، امام مہدی کا کہانی ہمیں کس طرح معلوم ہوگا۔ اسی لیے چاہیے کہ ہر حدیث کو، چاہے بخاری ہو، مسلم ہو، ہم اس کو مانیں، جانیں، سمجھیں۔ اسی لیے ہمیں ہر چیز سمجھ میں آئیں گی۔ امام مہدی کا ظہور ہوگا، قیامت سے پہلے امام مہدی آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور امام مہدی اپنا دور استعمال کریں گے، اپنے دور کے اندر رہیں گے اور اس کے بعد زندگی گزاریں گے۔ لیکن امام مہدی کا جو ذکر ہے وہ احادیث میں موجود ہے۔ چاہیے کہ ہم احادیث کی پیروی کریں اور ہم احادیث کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اسی لیے ہمیں امام مہدی کا وہ قصہ کہانی سمجھ میں آئے گا۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو دبانا ہے، ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔